السلام علیکم دوستو. ایک ایسا ہارر واقعہ جو اپنے اندر ایک ایسا خوف جو ہے نا رکھتی ہے کہ اگر آپ لوگ سنیں گے تو بہت سارے لوگ تو ڈرتے نہیں ہیں، لیکن جو میری طرح ہوتے ہیں اور جو ان چیزوں کو بہت اس کے لیے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں وہ لوگ ڈر جاتے ہیں. میری کزن ہے، وہ مجھے کہتی ہے کہ جس گھر میں میری شادی ہوئی وہ 2 پورشن ہے، ٹھیک ہے. تو نیچے پورشن میں میرا دیور اور میری ساس، جو میرا غیر شادی شدہ جو کیا ہوتا ہے اس کو جیٹ کہتا ہے یا دیور کہتا ہے وہ، اور میری نند وہ رہتے تھے. اوپر پورشن میں ان کے 3 بہوئیں تھی نا، تو ایک وہ تھی جو میری کزن جو بات کر رہی ہے، اور 2 اور تھی. ہم تینوں اوپر پورشن میں، ہر پورشن میں 3 کمرے ہوتے تھے، ایک کچن اور ہر کمرے کے اندر اٹیچ باتھ روم. مسئلہ سولف. اور جو لابی ہوتی تھی، جو ٹی وی لاؤنج، وہ بھی کافی بڑا اچھا، 3 کمروں کے بیچ میں جو جگہ آئے گی وہ کافی بڑا ہوگی نا، 3 کمروں کا گھر تھا. تو اس نے کہا کہ اس طرح اکثر ہوتا تھا نا میرے ساتھ، تو کہ میں جب نیچے جاتی تھی یا اپنے ساس، اچھا میری جو 2 باقی جو کیا کہتے ہیں اس کو، دیورانیاں اور جٹانیاں یا تھائیاں جو ہوتی ہے نا، تھائی وہ سب سے لاسٹ میں تھی نا. تو جو ان کی تھائی تھی اور تھائی ان کی جو دیورانی تھی یا جٹانی جو بڑی والی اور دوسری نمبر پہ جو تھی، یہ دونوں کا ساس کے ساتھ بالکل نہیں بنتا تھا، لپڑا تھا. جبکہ میری جو کزن تھی وہ نئی نئی شادیوں کی گئی تھی، تو اوبیسلی ان کا سب کے ساتھ فی الحال حالات ٹھیک تھے ان کے لیے، سب کے ساتھ بنتا تھا. وہ گھنٹوں جا کے ان لوگوں کے ساتھ بھی گپ شپیں مارتی تھی، اوپر آ کے اپنے دیورانے اور جو بڑی والے جو دوسرے نمبر پہ تھی ان کے ساتھ بھی گپیں مارتی تھی. کافی مزہ آیا ہے وہ. اور تو وہ کہتے کہ میں جب بھی نا نیچے جاتی تھی سیڑھیوں پہ، تو جو میرا دیور تھا نا وہ سارا دن یا تو کرکٹ کھیلتا رہتا تھا یا یہ، لیکن کمرے میں جب ہوتا تھا تو مجھے پتہ چلتا تھا، کیونکہ ان کا جو کمرہ تھا، ان کی جو کھڑکی تھی نا وہ شیشے کی تھی، اور اس میں مجھے وہ سایہ نظر آتا تھا کہ وہ کمرے کے اندر پڑھائی کر رہا ہے. لیکن وہ اس طرح تھا نا کہ وہ چھوٹا سا تھا، تو وہ اتنا چھوٹا تو نہیں، لیکن 14-15 سال کا لڑکا تھا، میٹرک میں تھا. تو وہ اس طرح ہم اکثر جب پڑھائی کرتے تو واک کرتے نا، گھومتے پھرتے ہیں، اور بک ہاتھ میں لیے ایک برآمدے کے ایک سرے سے دوسرے سرے اور دوسرے سے پہلے سرے کی طرف اس طرح آتے جاتے ہیں، واک کرتے ہوئے، جاگنگ کرتے ہوئے یا کچھ بھی. تو وہ کہتی تھی کہ وہ اسی طرح پڑھائی کرتا تھا. میں 2-3 سال سے دیکھ رہی تھی نا. تو ایک مرتبہ اس طرح، کئی مرتبہ ایسا ہوا تھا، لیکن میں نے اس دن فیل کیا کہ میرا دیور جو ہے وہ اسلام آباد گیا تھا یا شاید کسی بھی علاقے میں. تو میں جب سیڑھیوں سے نیچے جا رہی تھی تو میں نے ایسی میری نظر ڈائریکٹ، یعنی کھڑکی، ظاہر سی بات ہے جو چیز آپ کے فرنٹ پہ ہوگی آپ کی نظر اس پہ پڑے گی. تبھی تو وہ کہتے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ یہ میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا تھا، لیکن اس دن بہت ریئلائز ہوا کہ وہ جو میں کہتی ہوں کہ وہ جب پڑھتا تھا تو کوئی سایہ ادھر سے ادھر جاتا تھا. تو اس دن بھی میں نے دیکھا کہ کوئی سایہ اس کمرے کے اندر ادھر سے ادھر جا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ آیا ہوا ہے، تو اندر جا کے اپنی ساس کو سلام کیا دوسرے کمرے میں، اور اپنی نندوں کے ساتھ باتیں کی. 2-3 نندیں تھی، ایک ہی کمرہ تھا ان کا نندوں کا. تو سب کے ساتھ بیٹھے. میں نے کہا اچھا ولید آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ولید تو نہیں. تو اچھا اس کے کمرے میں کون ہے؟ تو سب نے کہا کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا چونکہ میری 3 نندیں ہیں، وہ کہتے 3 یا 2 شاید میں بھول گئی، وہ دونوں وہاں ساس کے ساتھ بیٹھی تھی. تو میں نے کہا تو پھر وہاں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی نہیں. تو انہوں نے جا کے دروازہ کھولا نا. ویسے ان کے کمرے کا دروازہ بہت کم کھولتے تھے، وہ اکثر کہتا تھا کہ میری چیزیں ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی. تو اسی وجہ سے بچوں کی وجہ سے ان کا دروازہ لاک ہی ہوتا تھا جب وہ گھر میں نہیں ہوتا تھا. تو میری جو ساس ہے وہ جا کے کہتی ہے کہ وہ چابی لے کے وہ دروازہ کھولا، وہاں کوئی. مجھے کہا پاگل ہو گئی ہو. میں حیران میں کہا چلو ٹھیک ہے. خیر اب جب میں ان کے ساتھ گپ شپیں مارنے کے بعد دوبارہ نا سیڑھیوں پہ جانے لگا، تو میں نے پیچھے دیکھا کہ کوئی چیز تو ہے جو اس کمرے میں ہے، اور مجھے لگا کہ کوئی چل پھر رہا. تو میں نے پیچھے دیکھا تو وہ سایہ کھڑکی میں کھڑا تھا، جیسے مجھے ہی دیکھ رہا ہو، سیڑھیوں کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا شیشے میں مجھے. وہ باقاعدہ ایک فگر ہوتی ہے نا، دیکھو ہر چیز کی ایک اسٹرکچر ہوتی ہے، ایک فگر ہوتی ہے. اگر کوئی ٹاول ہوتی تو میں کہتی کہ کوئی کپڑا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے شاید کوئی ہے. اگر کوئی اور چیز ہوتی تو میں کہتی کہ چلو کوئی چیز ہے، لیکن وہ باقاعدہ انسانوں والا فگر تھا، سر تھا، شولڈر تھے، نیچے والا دھڑ وغیرہ سب کچھ. میں حیران تھا. تو اب میں اس کو ایسے دیکھ رہی تھی نا، تو میں نے اپنی ساس کو دوبارہ آواز دی. اب جب میں اسے آواز دینے لگی تو وہ چیز جو تھی نا، جس کو یہ سب چیز سمجھ رہی تھی کہ کوئی چیز ہوگی جو تمہیں سایہ نظر آ رہا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے ایسے نا کھڑکی پہ دے مارے ایسے. تو
میں ڈر کے مارے بھاگ گئی اور میری ساس میرے پیچھے پیچھے بھاگتے آئی کہ کیا ہوا. میں نے کہا اس کمرے میں کوئی ہے. ان لوگوں نے پھر کھولا, میری تسلی کے لیے مجھے لے کے گئے. ہم نے کمرے میں کیا ہوتا ہے جو بندہ پورا چاند مارے گا, ایک بیڈ تھا اس کا اور ایک کبڈ, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں, ایک اٹیچ باتھ روم, وہاں کچھ نہیں تھا. اور اس دن کے بعد میں اتنی ڈر گئی کہ میں جب بھی وہ آیا بھی, وہ ولید آیا بھی, لیکن میں جو ہوں نا, میں جب بھی جاتی تھی تو میں سیڑھیوں سے جیسی اترتی تھی تو اس کا کمرہ فرنٹ پہ پہلے آتا تھا, سیڑھیوں کی بالکل فرنٹ پہ. میں اس کی کھڑکی کو نہیں دیکھتی تھی. ایون میری جو ساس ہے وہ بہت اچھی ہے, ان کو پتہ تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ یہ کچھ چل رہا ہے, تو اس نے کیا کیا کہ باہر کی طرف سے نا ایک پردہ بھی لگایا اس کے شیشے پہ تاکہ یہ نہ ڈرے. اور میں تو اس پردے سے اور بھی زیادہ ڈرنے کہ کہیں وہ پردے سے نہ جان کے وہ چیز تو یہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اچھا. وہ کہتے کہ یہ تو اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتی تھی کہ اندر ولید ہوگا. جبکہ بعد میں جب میں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ تو مطلب مہینے میں 1-2 بار میں نے دیکھا ہے, کہ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مطلب میٹرک میں ہے لیکن پڑھتا ہی نہیں ہے, کبھی زندگی میں اس نے جو ہے کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگائی. وہ لوپر ٹائپ کا نہیں ہوتا, اس طرح تھا. تو خیر قابل وہ بہت تھا, لیکن وہ کتاب کو ہاتھ بھی نہیں, اور وہ گھومتے پھرتے کبھی نہیں پڑھتا, بلکہ بیٹھ کے پڑھتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اور اسی سے وہ پاس ہو جاتا ہے, اچھے مارکس لیتا ہے. ذہین تھا اور انہیں ان چیزوں میں دلچسپی نہیں. وہ ہاکی کا بہت زیادہ مطلب ہاکی میں بہت زیادہ اس کی دلچسپی تھی, تو اکیڈمیوں میں بھی جاتا تھا. یعنی جو ایجوکیشن تھی وہ ساری اس نے پرائیویٹ جو ہے حاصل کی تھی. اس طرح کالجز میں بالکل باقاعدگی یا اسکول میں باقاعدگی سے نہیں گیا تھا. تو پھر ولید سے میں نے پوچھنے کہا, میں نے کبھی بھی یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا, میں نے کبھی بھی زندگی میں جو ہے گھومتے پھرتے ہوئے کبھی میں نے بک نہیں اٹھایا اور نہ میں نے پڑھا ہے. میں تو 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں, اور پڑھتا بھی کیسا ہوں, بس دیکھتا ہوں, صرف دیکھتا ہوں. ایسے بچوں کی طرح نہیں پڑھتا کہ گھومتا پھرتا رٹے مارتا ہوں. تو یہ بہت ایک ہارر واقعہ تھا. تو وہ بہت ڈرنے لگی پھر اس کے بعد, اور اس کی ساس بہت مطلب اچھا. پھر یہ ہوا کہ یہ کہانی اس کے مطلب جو دوسرا بڑا والا دیور ہے اس کو پہنچا. تو اس نے کہا اپنے بارے میں کہ میں چونکہ بہت لیٹ آتا ہوں, تو مجھے بھی اکثر جب آپ سب سوئے ہوتے ہو اور نیچے والے پورشن سے جب میں گزر رہا ہوتا ہوں اپنے پورشن میں, تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ کوئی مطلب میرے انٹر ہونے سے پہلے وہاں جو لاؤنج ہوتی ہے نا جس میں سیڑھیاں ہے, وہاں کوئی مجھے نظر آتا ہے باہر سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ولید ہے. اوبیسلی کوئی مرد وغیرہ نظر آتا ہے تو ولید ہوگا, لیکن جب میں انٹر ہوتا ہوں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا. اور جب میں دیکھتا ہوں نا باری باری سب کے دروازے کمروں کے کھولتی ہوں کہ سب سوئے ہو, کیونکہ وہ لوگ عادی تھے اپنے ماں باپ کو سلام کرنے کے. تو وہ کہتا ہے کہ بہنیں اپنے کمروں میں سے ہوتے تھے. ولید کا کمرہ کھولتا تھا تو وہ خود یا تو سویا ہوتا تھا یا ویڈیو گیم کھیلتا تھا. میں ان سے پوچھا تھا ابھی آپ تھے لاؤنج میں؟ وہ کہتے ہیں نہیں, کیونکہ وہ تو گیموں کا سخت وہ تھا نا, ایک کیا کہتے ہیں اس کو, شوقین. تو وہ باہر ہی نہیں ہوتا تھا, زیادہ تر اپنے کمرے میں ویڈیو گیمز راتوں دیر تک کھیلتا تھا. اور پھر ماں باپ کا کمرہ کھلتا تھا دروازہ تو وہ بھی سوئے ہوتے تھے. تو میں حیران تھا کہ آخر یہ کون ہوتا. اور یہ 1 ہفتے میں 2-3 بار ایسا ان کے ساتھ ہوا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ کوئی جیسے اس نے گیٹ کھولا ہے نا, مین گیٹ, اور انٹر ہوا ہے, اور اب وہ جو ہے لاؤنج کی طرف ایسے آ رہا ہے نا, تو وہ شیشوں میں جو کہ کھڑکیاں ہوتی تھی, لاؤنج میں بھی ان کی کھڑکیاں تھی, اسے سایہ نظر آتا تھا کہ کوئی ہے لاؤنج میں, کوئی فریج کے پاس کھڑا ہے کچھ لے رہا ہے فریج. تو وہ سمجھتا تھا میری ماں ہوگی یا بہن, یا کوئی شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو وہ سمجھتا تھا بال سنوار رہا تھا ایسے, تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ بھائی ہوگا ان کا. لیکن جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا. تو پہلے وہ سمجھتا تھا کہ یہ ان لوگوں نیچے والے مطلب لوگوں میں سے کوئی ہے, بہن بھائیوں میں سے. لیکن اس کہانی کے بعد اس نے جب پوچھا تو, اور اس نے کئی مرتبہ اس کو ریئلائز بھی ہوا تھا کہ یہ سب اپنی اپنی جگہوں پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ لاؤنج میں کون ہوتا ہے. اسے تھوڑا شک بھی ہوا تھا. کئی مرتبہ اس نے وہاں جو لاؤنج ہے, جو بڑا سا ایک لوبی بنی ہوئی ان کا, اس میں ٹی وی ہے سب کچھ, اس کی تلاشی بھی لیتی کہ کوئی چور وغیرہ تو اندر نہیں آیا. تو یہ چیز ان کے گھر میں اچھا. اور یہ ایک ہی روپ میں دیکھا گیا ہے. جیسے میری کزن نے کہا کہ مجھے بھی مطلب ایسے دکھایا گیا جیسے کوئی کھڑا ہے پڑھ رہا ہے, اور جو ان کا جو بڑا
تایا اسے کہتے یا کیا، اس کو بھی ایسا ہی نظر آیا تھا جیسے کوئی سایہ گھوم پھر رہا ہے، لیکن اندر آنے پہ وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایسا ہوا نا، اس کے بعد پھر بہت مدت بعد کچھ بہت زیادہ ہارر ہوا۔ ان کی ایک نند کی شادی ہو رہی تھی، تو میری جو کزن ہے وہ کہتی ہے کہ میں بار بار مہندی کی رات تھی تو اس کو تیار کرنا تھا، تو وہ چونکہ بہت سارے لوگوں سے شرما رہی تھی، تو میں اور ان کی جو باقی 2 نندیں تھیں وہ اور 2-3 کزنیں، ہم بار بار ان کے کمرے میں جاتے ان کو تیار کرنے کے لیے چیزیں لے کے جاتے تھے، جیسے گجرے، جیسے پونیز، جیسے وہ جو اس پہ لکھا ہوتا ہے نا پلاح کی دلہن، وہ والی شال، اور یہ چیزیں لے کے جاتے تھے بار بار، آتے جاتے تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ مہندی کے جو لوگ تھے وہ آ گئے، اور بہت مطلب دھمال کی مہندی تھی، بہت لوگ ناچ رہے تھے، بہت مزہ آ رہا تھا۔ تو میری جو باقی نندی تھی وہ بھی نیچے آ گئی اور مجھے کہا تم اوپر جاؤ اس کو لے آؤ نا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ مجھ سے سیڑھیوں میں ملی نا، تو جیسے ہی میں ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی نا، اندر گئی تو وہ شال میں بیٹھی تھی، تو میں نے کہا کہ جو اس کا نام ہے نا، پرس کرے کوئی اور نام میں لے لیتی ہوں، کہ سمینہ اب تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لے کے جا رہی ہوں۔ تو جیسے ہی اس نے مجھے اشارے سے کہا کہ یہ مطلب یہ جو شال ہے جو نیچے زمین پر ایک شال گرا تھا یہ اٹھائے، میں جیسے اس کے لیے نیچے گئی نا اور وہ شال اٹھانے لگی، اور میں نے جیسے ہی بیڈ پہ رکھ کے دیکھا تو بیڈ میں وہ نہیں تھی، تو میں ڈر گئی، تو میں نے واش روم کھولا کہ اندر گئی نہیں، تو میں نے کہا خود سے چلی گئی، تو میں نے جا کے نا دروازہ کھولا اور چلی گئی، جیسے سیڑھیوں میں دیکھا نا تو وہ اب بہت سارے ہجوم میں وہ بیٹی ہے، یعنی وہ گئی تھی وہاں صوفے پہ بیٹھی، تو سب لوگ ناچ رہے اور گا رہے اور اس کو مہندی لگا رہے، تو میں بھی نیچے آئی، سارا جو مطلب ختم ہو گیا نا، پورا جو لوگ چلے گئے اور مہندی ہو گئی اور ہم سب تھک گئے تھے چائے پینے، تو میں نے کہا تم کیسے آئی تھی، تم تو وہ کافی ڈر گئے، اور پھر یہ مطلب وہ اس نے جیسے ہی دیکھا اور سب کو بتایا نا کہ مطلب یہ کیسی آئی تھی، میں تو اس کو لینے گئی تھی یہ بیڈ میں، تو جیسے ہی میں نے وہ شال وغیرہ اٹھانا، وہ کمرے میں بہت ساری چیزیں بکھری پڑی تھی، تو میں نے دیکھا تو یہ نہیں تھی، خود آئی تھی۔ تو اس نے کہا پاگل ہو گئے، میں کب سے آئی تھی؟ تو اس نے کہا نہیں، اس نے اپنی دوسری نند کو اشارہ کیا کہ اس نے مجھے سیڑھیوں میں کہا کہ جاؤ اس کو لے آؤ، ہم لوگ نیچے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تمہیں کب کہا ہے؟ اور اس بات پہ پھر اتنا بحث شروع ہو گیا دوستو، وہ اتنی ڈر گئی تھی کہ وہ لڑکیاں کون تھی جو اس کو ملی تھی سیڑھیوں میں کہ اسے لے آؤ، اور بات تو صحیح تھی کہ کچھ اور ہی مطلب بات کچھ اور اس لیے تھی کہ وہ جب اوپر گئی تو وہ سین بھی ہو گیا کہ وہ غائب ہو گئی نظروں سے اس کی، اور وہ سمجھی کہ وہ نیچے گئی ہوگی۔ تو یہ سین کچھ بہت عجیب تھا جو اتنے لوگوں کے بیچ میں اس کے ساتھ ہوا تھا، کہ یہ اوپر گئی اور اس بیچاری کو کچھ بھی، یعنی اس کو بلایا گیا، اور اس کے وہ جو چیز بیٹا تھا، یہ کہتے کہ مجھے اس وقت بھی تھوڑا ریئلائز ہوا کہ یہ جو ان کی جو مطلب وہ تھی نا نند، فرض کرے سمینہ، وہ کچھ اپنے ہائٹ سے آج کچھ زیادہ ہی لمبی ہے جو بیٹی ہوئی ہے، وہ ایسی بیٹی تھی جیسے کوئی بچہ کھڑا ہو، 5-6 سال کا بچہ بیڈ میں کھڑا ہو، تو 5-6 سال کے بچے کی ہائٹ تو اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوتی کہ اگر وہ کھڑا ہو جائے تو اگر بڑا بندہ بیٹھ جائے تو اس تک پہنچے گا، نہیں یار، 5-6 سال کے بچے کی قد تھوڑی بڑی ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے کہ مجھے لگا کہ یہ اتنی آج لمبی لمبی کیوں نظر آ رہی ہے، لیکن خیر جب میں نے وہ چیزیں اٹھانے کے غرض سے نیچے دیکھا اور جھکی اور واپس اوپر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، پھر میں سمجھے کہ چلو نیچے گئی، تو اگر نیچے میں نے دروازہ کھولا کمرے کا تو سیڑھیوں میں کم سے کم مجھے نظر آنا چاہیے تھا نا، نہیں یہ تو تھی ہی نہیں سیڑھیوں میں، اتنی جلدی یہ کیسے نیچے گئی، کیونکہ یہ ہمارے کمرے میں تھی اس وقت، میرے کمرے میں اس کو وہ کر رہا تھا، تیار کر رہے تھے وہ لوگ، تو کیونکہ ان لوگوں کے کمرے تو نیچے ہے، لوگ بہت زیادہ تھے نیچے، تو اس کو ہم اوپر لے کے آئے تھے۔ اور پھر اسی طرح ہم لوگ اچھا پھر سیڑھیوں میں جو لڑکی ملی تھی میری دوسری نند کے روپ میں کہ جا کے اس کو لے آؤ، اور میں حیران ہوں کہ اسے کس ٹائم، اور اچھا میری نند نے مجھے بتایا کہ جب ہم لوگ چائے پی رہے تھے اس وقت لوگوں کو جو چائے دے رہے تھے اس کو لے آئے تھے، تو اس بات کا 1 گھنٹہ ہوا تھا، لیکن میں نے نہیں دیکھا تھا بہت سارے ہجوم میں کہ اس کو لے کے آئے، میں تو بس اوپر جا رہی تھی تو سیڑھیوں میں میری نند ملی کہ اوپر جا کے سمینہ کو لے آؤ، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ سمینہ کو یہ لوگ لے کے آئے ہیں اور یہ کچھ اور معاملہ ہے، تو پھر ہم لوگ اتنے ڈرے، پھر بہت سارے مولویوں کے پاس گئے اور ان سے دم درودے کیے، اور مطلب گھر میں پانی جو ہے دم کیے ہوئے پانی کو چاروں کونوں میں ڈالے اور بہت سارا کچھ کیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر تو کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ
ڈرتے ہیں، اور جب بھی گھر میں اکیلے ہوتے تو آیت الکرسی پڑھتے رہو. اچھا، ایسے بہت سارے اور بھی چھوٹے موٹے واقعات ہوئے ہیں اس گھر میں دوستوں، میں وقتاً فوقتاً آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی. اوکے، تھینک یو آج کے لیے یہ. اور ضرور دیکھیں یہ اسٹوری، یہ ایک ہارر ریئل واقعہ ہے. اور اگر آپ لوگ کو پسند ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس کا لنک دوسرے اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کرو تاکہ مجھے تھوڑا واچ ٹائم ملے. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.